السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بل کلنٹن اور نواز شریف کی بحالی یا واپسی یا کیا کہیں آپ، امریکن انوالومنٹ، اب تو جو میں بہت پہلے بات ایک کہی تھی، مختلف ٹی وی چینلز پہ کہی تھی، اب تو زبانیں زیادہ عام ہو کے اور ساتھ سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر نسیم اشرف نے جو باتیں کہی ہیں، ذرا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو باقی چیئرمین ہیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑا اسٹرکٹ ریمارکس آ گئے اور چیزیں اب آگے چلیں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت مقرر ہو گئی، یعنی اور اس کی وجہ کیا بنی، چلیں وہ اس پہ بھی اکٹھے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ اور چیزوں میں بھی گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو عمران خان کو جیل میں بتایا گیا کہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں فیصلے کے روز آنے والے قرآن پر حلف دے رہے ہیں کہ فیصلے کے وقت عمران خان گھبرا گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے یہ سن کر کیا لگایا اور پوچھا کہ کون کہہ رہا تھا، اس پہ پھر نام لیا وہ ان سب کا، انہوں نے کہا irrelevant ہے۔ پھر بتانا چلو نا، یعنی ان کے لیے یہی ایک بات ہے، اندازہ لگائیں کہ یہ صرف عمران خان کی پریشانی کو دیکھ کے خوشیاں منا رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کریں، کیا کچھ کرتے رہیں، لیکن چپیٹ تو منہ پہ پڑ گئی نا۔ رہ کیا گیا ان کے پاس کہنے کے لیے؟ کچھ نہیں رہ گیا ان کے پاس، بس باتیں ہی رہ گئی ہیں، کہانیاں رہ گئی ہیں۔ کہانیاں یہ سناتے رہیں گے آپ کو اور ہم کو، اور ہم کہانیاں سنتے رہیں گے، یاد رکھیے گا۔ اور بات بڑی کمال کی ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ چلے میں آپ کے لیے بتاتا چلوں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جو ہیں اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے انکشاف کیا، کتاب میں ذکر کیا انہوں نے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے اس وقت چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی، اور وہ خفیہ ملاقات کا ذکر بھی بتا رہے ہیں کیسے ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی صدر بل کلنٹن کو دورہ پاکستان سے منع کر دیا تھا، لیکن صدر نے اس لیے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کو پھانسی سے بچا سکیں، اور اس کام کے لیے جو ہے نا، وہ یقین دہانی کے بعد وہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئے، اور چیف سے پاکستان جو اس وقت کے تھے شاہد حسن خان سے خفیہ ملاقات بھی کی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا نظام انصاف کیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا امریکہ آج بڑی باتیں، بڑے دعوے مار رہے ہیں کہ جناب ہم تو امریکی کب سمجھتے کچھ نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں اب ساری ہیں۔ اور جو انکشاف کیا ہے نا، وہ زورانے کے دوران نا، جب زورانہ دیا، صدارتی زورانہ، تو واش روم کا جانے کا فیصلہ کیا، اور اسی لمحے پیغام ارشاد حسن کو بھی تھا، اور ارشاد حسن کو بھی باتھ روم میں گیا، اور وہاں 5 منٹ کی ملاقات جاری رہی، اور صدر کلنٹن نے استفسار کیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی؟ اب ذرا سنیے گا، آپ حیران رہیں گے، جس پر جسٹس ارشاد حسن نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخ اور چشم کشا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ یہ ذرا سمجھیے گا آپ کے لیے۔ اور میں اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ اگر اس طرح فیصلے کرے نا تو بڑا مزہ آئے۔ بڑے عرصے بعد ایک بہترین فیصلہ آیا، جسٹس سعید منصور رضا، جسٹس عائشہ ملک، عادل بازئی والے معاملے کے اندر نا، اب کیا کچھ ہو گیا ہے ان کے لیے۔ لیکن پہلے میں ایک چیز پڑھ دوں، وہ پوائنٹر میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے لیے، وہ بڑا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ واضح احکامات کے باوجود ایسا رویہ اپناتا ہے جو اس کے آئینی فرائض سے مطابقت نہیں رکھتا۔ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اسے دوسری آئینی اداروں اور بورڈ کے بنیادی حق کو نظر انداز کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ بہت بڑی ایک چارج شیٹ ہے، اور ہے ایسا ہی۔ اگر یہی اس طرح ہی سپریم کورٹ ہماری پہلے اگر جاگ گئی ہوتی تو یہ شاید ایسے حالات نہ ہوتے، لیکن یہ جاگنا بڑا ضروری تھا۔ جاگے دیر سے ہے، لیکن سپریم کورٹ کے بینچز میں ڈویژن بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ اور اگلی جو بات میں کروں گا، اس سے پہلے نئی تلوار کیسے لڑ گئی وزیر اعظم کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے عادل بازئی کے کیس میں جو بیان حلفی ایک دیا تھا، وہ جھوٹا بیان حلفی ہے۔ وہ بیان حلفی کی پروسیڈنگ اور فوجداری استغاثہ جو ہے، وہ سول کوڈ کو جلد اور فوجداری کوڈ کو جلد نپٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر تھے وہ شہباز شریف تھے، اور کیس دائر کر رکھا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے ان کا جعلی بیان حلفی جمع کروایا گیا، اور انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔
اور بعد انہیں ڈی سیٹ کر دیا. ڈی سیٹ کس نے کیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن کا کردار ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تحریری فیصلہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے تحریر کیا, جسٹس عائشہ ملک نے بھی بڑا ڈیٹیل میں اس میں لکھا ہے اور بڑا واضح طور پر لکھا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایسا رویہ اپناتا ہے جو اس کے اپنے آئینی فرائض سے مطابقت نہیں رکھتا. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اسے دوسری آئینی اداروں اور ووٹ کے بنیادی حق کو نظر انداز کرنے کا اختیار حاصل ہے. حکومت کے حق میں جھکاؤ صاف ظاہر ہو تو یہ سیاسی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپیل فائل کی جائے گی. اپیل بڑی 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 سالڈ گراؤنڈز ہیں اس کے اندر, اور یہ رہنا نہیں ہے. سزا بھی سسپینڈ ہونی ہے اور یہ فیصلہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا پہ. میں نے آپ عام بندے کے لیے آج ذرا ایک نئی چیز میں آپ کیسے سمجھا دوں کہ نیب کے قوانین کے اندر 3 طرح کا کانسیپٹ ہے. ایک ہے والنٹری ریٹرن, جسے VR کہتے ہیں, کہ کیس شروع ہونے سے پہلے بندہ واپس دے دے تو کیس ختم ہو گیا. 190 ملین نہیں 171.59 ملین پاؤنڈ میں تو پیسہ تو پاکستان آ گیا. وفاقی اور حکومت نے اور سپریم کورٹ نے دے بھی دیا وفاقی حکومت کو, تو یہ تو VR بھی کنسیڈر ہو گیا. اچھا چلے نہیں کریں گے تو ایٹ بیسٹ کیا ہوتا ہے, پلی بارگن کر لیتا. تو اگر یہ پلی بارگن نہیں ہے تو پیسہ تو پھر بھی آ گیا. تیسرا طریقہ کار ہے کہ کورٹوں میں جاتا ہے اور پیسے آتے ہیں, اور اس کیس کے اندر آپ نواز شریف میں دیکھیں اربوں روپے جرمانہ ہوا تھا. وجہ تھی کہ وہ جو جائیداد ناجائز بنائی تھی وہ اس کا وہ واپس دینی تھی ان کو. وہ جائیداد جو تھی نا, وہ جو پیسے وہ جرمانہ ڈال گیا. تاریخ یہی بھری پڑی ہے. لیکن اس کیس کے اندر اپنا القادر ٹرسٹ کے کیس کے اندر صرف 10 لاکھ اور 5 لاکھ جرمانہ ہوا, اربوں روپیہ نہیں. اس کے مطابقت رکھتی ہوئی نا 171.59 بلین پاؤنڈ کے قریب جرمانہ تو ہوتا ہے ایسا. وہ جرمانہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیسے تو ریکور ہو چکے تھے. یہ میں عام لفظوں میں عام آدمی کے لیے بتانا چاہتا ہوں. مقصد آپ کے سامنے صرف یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. وکالت نامے پر دستخط ہو گیا, آج عدالت کے اندر دستخط ہوئے ہیں. آج توشہ خانہ کیس لگا تھا, اس کی سماعت ملتوی ہوگی, وہ نہیں آئے. لیکن توشہ خانہ میں بھی آپ کو یاد ہے, توشہ خانہ کے اندر بھی اس کی کواشمنٹ کے حوالے سے بھی آئینی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. اور سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں پیش ہوں گے. اور وہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے, یہ ون آف دا اسٹرانگیسٹ کیس ہے کہ جو ٹھہرنا نہیں ہے. لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کیا کو بہت بڑا تیر آ جانا ہے, کوئی تیر شیر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے بوجھ تلے خود گر جائیں گے. حکومتی مذاکراتی ٹیم اور جو نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا تحریری مطالبات کے جواب کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو. یہ بالکل غلط بات ہے. جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور میں نے اس کا ٹویٹ بھی کیا اور میں نے کہا بھی کہ اس کا حل کیا ہے. میں نے اس کا بڑا واضح طور پر حل آپ کے سامنے رکھا اور بتایا بھی. بہت سے دوستوں کو بھی میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود درخواست دے دینی چاہیے جوڈیشل کمیشن بننے کی, پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, اور اس کے بعد آپ کورٹوں میں آ سکتے ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی نا کہ بن نہیں سکتا, یہ بالکل غلط ہے, مس نارمر ہے. حالات سے ہٹ کر یہ باتیں چیزیں. اور اب یہ ایک یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹوں سے سزائیں ہو گئی, دہشت گردی کی کورٹوں میں معاملہ چلتے ہیں, وہ تو چلتے رہیں گے اپنی جگہ. ماڈل ثانے کے چل رہے ہیں, جوڈیشل انکوائری ہوئی, کورٹوں میں معاملات چل بھی رہے, اٹ میک نو ڈفرنس. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس میں. اور یہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد کوئی سزائیں دینا ہے؟ وہ کس نے کہا سزائیں دینا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے سزائیں دینا. یہ تو اصل میں TOR بنیں گے, TOR کے اندر ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی جس کے تحت آپ چیزیں سمجھ سکیں گے. اگلی بات جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کیس کی سماعت مقرر ہو گئی ہے, اور 27 جون کو انشاءاللہ میری درخواست بھی لگ گئی ہے. اور ہم فل لارجر کورٹ فل بینچ بنانے کی بات کریں گے اس سارے مسئلے کے اندر. ان کو دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے جو 7 ممبر سلیکٹو بینچ ہے کہ یہ سارے معاملے کو دیکھے. اس کے لیے فل کورٹ بننا بڑا ضروری ہے, اور یہ ہمارا اعتراض رہے گا. اب اس کے ساتھ جو جسٹس سید منصور علی شاہ والا اور جسٹس عائشہ ملک کا فیصلہ بھی ساتھ چلا گیا, تو وہ تو آلریڈی انہوں نے پوائنٹ ریز کر دیا نا, پوائنٹ آلریڈی ریز کر دیا. اب یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے
کہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ والا کیس بھی لگا ہوگا اس دن, جب وہ والا کیس لگا ہوگا تو اس دن سوال آئے گا کہ ان کو بھی بینچ کے اندر شامل کرے. تو یہ جو ہے نا یہ ان کے لیے درد سر بن چکا ہے. مریم صفدر کا اب جھوٹ تو اب آپ کے سامنے کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے. ٹک ٹاک تک تو بات ذرا مختلف تھی, مگر اب یہ بات اب تجاوز کے مترادف ہے, حد سے زیادہ, اور ایکشن لینا چاہیے سارے بات پہ. کہ مجھے خیبر پختونخوا کے بچوں کی اتنی اپیلیں آ رہی ہیں کہ میڈم آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے بارے میں بھی سوچیں. اب پتہ نہیں کون سے بچوں کی, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اپیلیں آ رہی ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھی ہوتی ہیں, نمبر آپ نے دیا ہوا ہر ایک کو, یار خود آ رہا ہے یار. اور 20 اور 21 جنوری کے لیے فوجی عدالتوں کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کی سماعت اچانک منسوخ کر دی, میں نے وہ بھی بتایا تھا. اور اس کی وجہ جو ہے جسٹس شاہد بلال حسن, اور میں نے خود بھی کہا تھا کہ خواجہ حارث کی بات مانے گئی. خواجہ حارث صاحب بحث نہیں کرنا چاہتے تھے, خواجہ حارث صاحب موجود نہیں تھے, اور آخر ان کی بات مان لی گئی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ.